ہمارا موضوع ہے احکام جمعہ، اور یہ احکام جمعہ جو ہیں وہ ہم آیت اللہ عظمیٰ سید علی سیستانی حفظہ اللہ کی توضیح المسائل سے بیان کر رہے ہیں۔ آغا فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 740 میں، پیج نمبر 120، جمعے کی نماز صبح کی طرح 2 رکعت ہے۔ نماز جمعہ واجب ہونے کی چند شرطیں۔ نماز جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے شرائط کیا ہیں؟ پہلی صورت میں حاضری کی وجوب کے لیے چند شرط۔ السلام علیکم ناظرین محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے سامنے پہلا ایپیسوڈ پیش کیا گیا ہے، امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا، جس کا موضوع تھا احکام جمعہ۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم حجۃ الاسلام والمسلمین اور امام جمعہ میسور مولانا محمد رضوی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا، اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اس میں ہم کچھ احکام جو پہلے بیان کر چکے ہیں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہوئے تاکہ ناظرین محترم جو ہیں وہ تطبیق کر سکیں۔ جی، تو ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے کہ نماز جمعہ میں حاضری کے کچھ معتبر شرطیں ہیں جو آغا سیستانی نے توضیح المسائل میں اپنے ذکر کی ہیں۔ جی، اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ مرد ہو جو نماز جماعت میں شریک ہو رہا ہے جمعے کی، وہ مرد ہو۔ جی، اچھا، اس کا منبع جو ہے، یعنی آغا نے اس فتوے کو کہاں سے صادر کیا ہے، وہ جو مین ہماری 4 کتابیں ہیں ان میں ایک ہے من لا یحذر الفقیہ جی، شیخ صدوق کی، اس میں سے میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، جی، چونکہ فتویٰ انہی چیزوں پہ منحصر ہوتا ہے، 4 چیزوں پہ، جس میں ایک یہ ہے کہ امام کے قول کا ہونا ضروری ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے، اور جو ہے دوسرے ہمارے معصومین سے بھی روایت ہے کہ انسان جو شریک ہو رہا ہے نماز میں وہ کیا ہے، وہ مرد ہو، جی، یعنی بچہ نہ ہو۔ اگر بچہ ہے تو اس کے اوپر نماز جماعت جمعہ واجب نہیں ہے۔ جی، جی، لہذا واجب ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ بچہ نہ ہو، پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں بوڑھا نہ ہو، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ مجنون نہ ہو، یعنی دیوانہ نہ ہو، جی، پھر مسافر نہ ہو، غلام نہ ہو، عورت نہ ہو، مریض نہ ہو، اندھا نہ ہو، اور جو شخص جہاں نماز جمعہ برگزار ہو رہی ہے، واقع ہو رہی، وہاں سے اس کے گھر کا 2 فرسخ سے زیادہ کا فاصلہ نہ ہو۔ اب اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کریں گے ہم۔ یہ ساری شرطیں ہیں جو مولا نے فرمائی ہیں، اسی کو آغا سیستانی نے اپنے فتوے میں نقل کیا ہے، فرمایا ہے کہ پہلا مرد ہو، یعنی عورت پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ جی، جی، بے شک۔ البتہ آج کل کے دور کے حساب سے ہمارے علماء حاضر یعنی مجتہدین حاضر نے اس مسئلے میں کہا ہے کہ عورتیں بھی بہتر ہے کہ حاضر ہوں، واجب نہیں ہے مگر افضلیت رکھتا ہے کہ عورتیں بھی حاضر ہوں، اگر توجہ کریں ناظرین، اگر ان کے پردے کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے اور اگر وہ سکون کے ساتھ آ کے شریک ہو سکتی ہیں تو وہ بھی حاضر ہو سکتی ہیں، لیکن اگر پردے کا اہتمام نہیں ہوتا ہے یا اور بھی وجوہات جیسے میسور میں ہیں، اسی وجہ سے ابھی تک میسور میں ہماری ماؤں بہنوں کا آنے کا مسئلہ جو ہے وہ کھولا نہیں گیا ہے اس دروازے کو کہ ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں حاضر ہوں، چونکہ وجوہات ہیں بہت سی۔ سب سے پہلا مسئلہ خود حجاب کا مسئلہ ہے کہ جو واقعاً مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے
عورتوں کا حاضر ہونا واجب نہیں ہے، اور یہاں پر اخلاقاً بھی اس وقت حضور جو ہے وہ ضروری نہیں ہے ان کا۔ دوسرا کیا ہے؟ آزاد ہونا، یعنی اگر غلام ہے جی تو غلام کے لیے حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ جی جی پھر تیسرا مسئلہ کیا کہ مقیم ہو، یعنی جہاں جمعہ برگزار ہو رہی ہے وہیں کا رہنے والا ہو، یعنی مسافر نہ ہو۔ اگر مسافر ہے تو اس کے اوپر نماز جمعہ واجب نہیں ہے، مگر میں نے عرض کیا تھا، پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی بنگلور سے میسور آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے یہاں پر اس کا کام تھا یا عزیزوں سے ملنا تھا، تو وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے 10-15 دن لگیں گے، لہٰذا اس نے یہاں آنے کے بعد اقامت عشرہ کی نیت کر لی، یعنی 10 دن رہنے کی۔ جی تو اب اس کا مسئلہ بدل جائے گا، اس کے اوپر ساری نمازیں، سارے احکام واجب ہیں، نماز میں شریک ہونا جمعے کے بھی واجب ہو جائے گا، اگر جمعہ شرائط کے ساتھ برگزار ہو رہی ہے، قائم ہو رہی ہے۔ جی جی توجہ کریں گے ناظرین محترم۔ پھر اس کے بعد بیمار نہ ہو۔ اچھا، اب یہاں پر بھی بیریکٹ دیتا ہوں میں۔ مثلاً معمولی سی کھانسی آ رہی، معمولی سی، تو وہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ مریض ہے۔ مریض کا مطلب ہے کثرت ہو، کھانسی اپنے عادت سے زیادہ آ رہی، جی بخار ہو جی نارمل، مثلا 99 کا ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں، اتنا چل سکتا ہے، لیکن اگر 100.3 یا اس ٹائپ کا ہے، ہاں تو پھر ایسے انسان، یا اور دوسرے امراض کہ جن سے ایک دم ہائی فیور کی بات کر رہے ہیں، ہائی فیور، یا میں ایک بریکٹ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو حضرات جو ہیں جلدی مرض رکھتے ہیں، جی وہ ان کے لیے مکروہ ہے نماز جمعہ میں آنا۔ جو جلدی مرض رکھتے ہیں وہ بھی، جلدی مرض کا مطلب مثلاً برس ہے، جزام ہے، یا کھجلی ہے، وہ بھی کراہیت ہے کہ ایسے لوگ جمعہ میں آئیں۔ کیوں؟ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں۔ مثلاً وہ آنے اب میں کسی کو کھجلی ہے، داد ہے، اب اس نے اس کو کھجلایا اور کسی مومن سے مصافحہ کر لیا، تو اب یہ اس کو منتقل ہو جائے گا، جی وہ چھوت والی بیماری ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے نماز جماعت، حتیٰ میں جماعت بھی کہتا ہوں، جمعہ نہیں، خالی جماعت میں بھی ایسے لوگ آنے سے پرہیز کریں جب تک کہ ان کا مرض صحیح نہ ہو جائے۔ جی اندھا نہ ہو، اندھے کے لیے آنا نماز جمعہ اور جماعت دونوں میں جو ہے واجب نہیں ہے، ہاں آئے کوئی حرج نہیں، جی اخلاقاً آ سکتا ہے، اخلاقاً آ سکتا ہے، مگر جو ہے اس کے لیے واجب نہیں آنا۔ جی یہ بہت بوڑھا ہے، بوڑھا نہیں، اب مثلا ایک آدمی جو ہے وہ 60 برس کا ہے، اسے ہم ایجڈ کہیں گے، یعنی بوڑھے کی طرف جا رہا ہے، بڑھاپے کی طرف، لیکن وہ جو ہے آئے گا نماز میں، اس کے لیے واجب ہے۔ وہ انسان صاحب ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، ہم نہیں ہیں، آپ ابھی بوڑھے نہیں ہیں، آپ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، جی ادھیڑ ہیں آپ، جی لہٰذا ایسے لوگ آ سکتے ہیں۔ ہاں لیکن اب جس کی عمر میں ایک بہرحال میں مثال دے رہا ہوں 75 ایئرس، جی 75، تو اب یہ حضرات بوڑھے کہلاتے ہیں، اور اگر یہ نہ آئیں تو ان کے اوپر آنا واجب نہیں ہے۔ یا 2 فرسخ کا فاصلہ، مثلا نماز جمعہ ایسی جگہ ہو رہی، یہاں پر ہو رہی، یہاں ہمارے منڈی محلہ میں، اور ہمارا گھر جو ہے وہ مثلاً وجے نگر میں، جی تو اب وجے نگر سے یہاں تک آنا تقریباً 8 کلومیٹر ہو جاتا ہے، جی تو واجب نہیں، جی بالکل واجب نہیں ہمارے لیے کہ میں نماز جمعہ میں لیکن اگر آ جاؤں تو ثواب ہے، جی بہت زیادہ ثواب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہر لحاظ سے ثواب بہت، اس لیے اتنی دور سے آ کے شریک ہونا یہ بہت ثواب ہے۔ جی تو یہ شرائط ہیں جن کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے نماز جمعہ میں حاضری کی۔ یہ شرائط ہے، پہلا کیا، میں ریپیٹ کرتا ہوں پھر، مرد ہونا، دوسرا آزاد ہونا، تیسرا مقیم ہونا، چوتھا بیمار اور اندھا نہ ہونا، اس کے بعد بوڑھا نہ ہو، اور اتنا زیادہ فاصلہ نہ ہو مکلف کے گھر سے اور نماز جمعہ سے کہ جو 2 فرسخ سے زیادہ ہو۔ جی جی اگر یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں تو آ سکتا ہے، بوڑھا نہیں ہے، اندھا نہیں ہے، بوڑھا فاصلہ نہیں ہے، مقیم ہے، نزدیک، آزاد ہے، اور تو اس کے لیے آنا ضروری ہے۔
تو یہ احکام۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آقا اس سلسلے میں اور کیا فرماتے ہیں۔ جی پھر آقا کہتے ہیں کہ چند اور احکام ہیں، یہ ان کے خاص احکاموں میں سے ہے، چونکہ انہوں نے اپنے خاص احکام پہ اسٹار بنوایا ہے۔ مسئلہ نمبر 742، چند احکام جن کا تعلق جمعے کی نماز سے ہے یہ ہے: جس شخص پر سے جمعے کی نماز ساقط ہو گئی ہے اس کا اس نماز میں حاضر ہونا واجب نہ ہو، اس کے لیے جائز ہے کہ ظہر کی نماز اول وقت میں ادا کرنے کے لیے جلدی کرے۔ اب مثلا ایک صاحب وجے نگر میں رہتے ہیں، جی اب ان کا یہاں آنا جو ہے واجب نہیں جمعے میں، تو اب ان کے لیے ضروری ہے کہ نماز ظہرین کو اول وقت میں پڑھیں، جی اس کو تاخیر نہیں نہ کریں۔ آقا یہ فرماتے ہیں۔ خوب، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو آ گئے ہیں نماز میں جی خطبے کے درمیان باتیں کرنا مکروہ ہے۔ جب یہ دو جی بہت خطبے important ہے، ہوتے جی ہیں، اب یہ ہم خطبے پہ آ گئے، جی آقا فرماتے ہیں کہ خطبے کے درمیان گفتگو کرنا واجب نہیں، کیا ہے؟ انہیں مکروہ ہے۔ مکروہ ہے۔ جی دیکھیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، جی مناظر محترم توجہ فرمائیں، مولا فرماتے ہیں جب امام جمعہ خطبہ دے جی تو اس وقت کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جی اور خطبے کی طرف التفات ہونی چاہیے جیسے نماز میں ہوتی ہے۔ آپ نے نیت کیا نماز ظہر پڑھتا ہوں میں 4 رکعت واجب قربت اللہ، کیا اس کے بعد آپ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل دیکھیے گا نماز باطل ہے۔ جی خطبے 2 رکعت کے برابر ہیں، درمیان نہیں، برابر ہیں، ایکول ہیں، لہٰذا آپ خطبے میں بھی ڈسٹربنس نہیں کر سکتے۔ جی مولا فرما کیا فرما رہے ہیں؟ جب امام جمعہ خطبہ دے تو اس وقت کوئی بات نہیں کرنی چاہیے اور خطبے کی طرف التفات ہونی چاہیے جیسے نماز میں، جی جیسے نماز میں۔ اور نماز جمعہ جو 2 رکعت قرار دی گئی ہے وہ دو خطبوں کی وجہ سے ہے، جی اور ان 2 خطبوں کو آخر کی 2 رکعت کے عوض قرار دیا گیا ہے، جی چنانچہ یہ دونوں خطبے بھی نماز ہی ہیں، بہت بڑا پوائنٹ ایکچولی ہے۔ جی نماز ہی ہیں۔ اور جی جب تک امام ممبر سے اتر کے محراب تک نہیں جاتا ہے نہ کوئی گفتگو ہو سکتی ہے، نہ آپ ایسا کوئی کام کریں کہ جس سے خطبہ معلوم ہو کہ آپ خطبہ نہیں سن رہے۔ جی لہٰذا یہ مولا فرما رہے ہیں، یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ جی جو من لا یحضر الفقیہ جلد اول پیج نمبر 336 پر نقل ہوئی ہے۔ جی لہٰذا اس کو توجہ کریں خاص کر کے کہ خطبے بہت اہم ہیں۔ میں خطبوں میں دیکھتا ہوں بہت سے ہمارے مومنین التفات نہیں کرتے، آتے ہیں بیکار باتیں کر جاتے ہیں۔ جی اب میں یہاں پر اس چیز کو تھوڑا واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر بائی دا وے آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم خطبے کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر آپ ظہرین واجب کی نیت سے پڑھیں، جمعہ مستحب کی نیت سے پڑھیں، جی بالکل واضح کر دیتے۔ پھر آپ کے لیے ظہر واجب ہے، جمعہ نہیں، اس لیے آپ نے جمعے کے خطبے کو وقت نہیں دیا جو 2 رکعت کے برابر ہے، جی لہٰذا آپ کے لیے جمعہ واجب نہیں ہوئی۔ جی آپ کبھی یہ مت سوچیں کہ نہیں اس کے بعد نیت کر لیں جب آپ کا پیش نماز کھڑا ہوا جمعے کے لیے، اس لیے پیش نماز آپ کا چونکہ اس کے اندر ساری شرائطیں ہیں وہ واجب کی نیت سے پڑھے گا، اور شرائطیں سے میں نے بتائی ہیں جی کہ میسور میں نماز جمعہ واجب ہے، اس لیے کہ میں نے بتایا کہ نماز جمعہ اس وقت واجب ہے، آقا نے فرمایا کہ یا تو امام پڑھائے یا نائب امام پڑھائے یا نائب امام کا نائب پڑھائے۔ جی تو لہذا اس وقت آپ کے سامنے جو امام جمعہ موجود ہے وہ آقا مکارم شرازی کا نائب ہے، جی لہذا نماز جمعہ یہاں پر واجب ہے۔ جی ہاں میں واجب کی نیت سے پڑھتا ہوں، اب آپ لوگ آرام سے واجب کی نیت سے پڑھو، یہ اللہ نے بہترین ایک نعمت دی ہے جو میسور کے لیے، جی ورنہ ہر جگہ نہیں ہے، ہر جگہ نیابت نہیں حاصل ہوتی ہے مولویوں کو، آغائیون کی، جی یہاں آپ کے یہاں یہ نیابت ہے، تو آپ کے یہاں نماز جمعہ واجب۔ اب اگر کوئی آیا مکلف آنے کے بعد اس نے خطبے کی طرف توجہ نہیں کی، جی بیٹھ کے موبائل دیکھ رہا تھا، جی
کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک بات تو اخلاقاً غلط ہے، جی اس لیے کہ جب خطبہ، یہ مجلس نہیں ہو رہی، جی یہ خطبہ ہو رہا ہے، لہٰذا اگر آپ مستحب کی نیت سے نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، مہربانی کر کے باہر بیٹھ جانا، جی جمعے میں ڈسٹرب نہ کریں. جی اخلاقاً جائز نہیں ہے. جی آپ جمعے، آپ چونکہ آپ مستحب پڑھ لیں کوئی بات نہیں، آپ جی کو اختیار ہے، جی واجب تخیری ہے، لہٰذا آپ باہر بیٹھیں. جی بعد میں اللہ کے آپ جواب دیں گے، جی وہ جی تو آپ کو دینا پڑے گا، جی لیکن یہاں واجب کی نیت سے ہو رہی ہے، لہٰذا ٹھیک ہے. اب آپ کو آپ کا دل نہیں ہے تو آپ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ واجب کی نیت سے مت پڑھیں، آپ مستحب کی نیت سے پڑھیں، لیکن خطبے میں ڈسٹرب نہ کریں. موبائل لے کے بیٹھ گئے، کوئی مفاتی لے کے بیٹھ گیا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں جمعے کے خطبے کے احترام کے خلاف ہیں. خلاف ہے. جی لہٰذا مہربانی کر کے ایسا نہ کریں. جو بھی امام جمعہ ہو، خطبے کا احترام اخلاقاً واجب ہے. بہت توجہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، اخلاقاً واجب ہے. جی جیسے مجلس میں اگر کوئی ذاکر پڑھ رہا ہے تو وہاں پر بھی گفتگو کرنا اخلاقاً صحیح نہیں ہے. تو یہاں پر خطبہ ہو رہا ہے جو 2 رکعت کے برابر ہے، کہ اس سے بہت افضل ہے. یہ جی 2 رکعت کے برابر ہے. مجلس 2 رکعت کے برابر نہیں ہوتی ہے، جی یہ 2 رکعت کے برابر ہے. بھیا 2 رکعت میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں، موبائل دیکھ سکتے نہیں. ہاں وہ الگ بات ہے کہ کوئی کسی کو کوئی سورہ نہیں یاد ہے، وہ موبائل میں دیکھ کے پڑھ رہا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن نہیں، اب زبردستی ہم موبائل بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں چیٹنگ کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بالکل خطبے کی شان کے خلاف ہیں. ہے. جی لہذا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو جو ہے اخلاقاً وہ غلط کر رہا ہے، اور شاید اللہ کے یہاں جواب بھی اس کو دینا پڑے گا. لہٰذا مہربانی کر کے جو حضرات مستحب کی نیت سے پڑھتے ہیں، اگر وہ خطبہ سنیں آرام سے بیٹھ کے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ خطبہ نہیں سننا چاہتے ہیں تو باہر رہیں اور خطبے کے بعد تشریف لائیں، جی البتہ اللہ کو جواب دیں گے. جی تو آغا فرماتے ہیں کہ امام کے خطبے کے دوران باتیں کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر بات کی وجہ سے خطبہ سننے میں رکاوٹ ہو تو احتیاط کی بنا پر بات کرنا ناجائز. ارے باپ رے. جی اب آغا سستانی نے کہہ دیا، اسی کی روایت کی پیش نظر کا جی توجہ کر. امام کے خطبے کے درمیان بات کرنا ہے مکروہ، جی لیکن کب سخت ہو جاتا ہے؟ اگر باتوں کی وجہ سے خطبے میں خلل پیدا ہو رہا ہے جی تو جائز ہی نہیں بات کرنا. تو یہ آپ کام غلط کر رہے ہیں اور گناہ ہے. اچھا گناہ. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور ایک بات میں بریکٹ میں کہوں، ہمارے ماشاءاللہ سے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. آپ خود سوچیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ امام جمعہ ہو، سائیکولوجیکل گفتگو کریں. جی 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 آپ دیکھیں ایک معمولی سے جب ایک ذاکر بیٹھتا ہے پڑھنے کے لیے اور اس کی گفتگو کرنے لگتا ہے تو وہ فوراً مخاطب کو کہتا ہے فلاں صاحب. جب آپ کو یہ چیز برداشت نہیں ہے تو جمعے کی نماز کے اندر آپ کیسے برداشت کر لیتے ہیں کہ خطیب خطبہ دے رہا ہے اور آپ مثلاً کوئی اور چیز کر رہے ہیں؟ جی توجہ کریں. اگر ادھر توجہ دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے تو مہربانی کر کے، میں یہی سمجھتا ہوں حسن ظن رکھتے ہوئے کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ توجہ نہیں ہے، التفات. لیکن آغا فرمان التفات ہونا ضروری ہے خطبے میں، جی ابھی فرمایا ہوں جی خطبے میں التفات ضروری ہے. لہذا جو ہے خطبے میں جب ہم آتے ہیں تو ہم خطبے کو باقاعدہ سنیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے معلوم ہو کہ ہم خطبہ نہیں سن رہے ہیں. ورنہ جی پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ورنہ ظہر واجب ہے، جمعہ مستحب ہے. جی ہمارے لیے نہیں، ہم واجب کی نیت سے پڑھیں گے، مگر جو لیکن بات جو کرے ایسا کرے گا جی اس کے لیے. اچھا پھر آغا تیسرے مقام پہ فرماتے ہیں، یہ 3 شقیں ہیں اس میں. تیسرے میں فرماتے ہیں احتیاط کی بنا پر دونوں خطبوں کا توجہ سے سننا واجب ہے. ارے جی اب بریکٹ بہت اچھی بات کہی آغا نے، اللہ ان کی عمر دراز پر، الہی آمین. بہت اچھی بات کہی. جی لیکن جو لوگ خطبوں کے معنی نہ سمجھتے ہوں ان کے لیے توجہ سے سننا واجب ہے. توجہ یہ میں تمام خطیب جمعہ کے لیے یہ بات یہاں سے کہہ رہا ہوں. تمام خطیب جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہربانی کر کے محلی زبان میں خطبے دیں، عربی مختصر
ورنہ آپ کے خطبے کی طرف توجہ دینا واجب نہیں ہے۔ آغا کے فتوے کے، میں اپنا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، جی آغا کے فتوے کے ساتھ، اگر آپ عربی میں دے رہے ہیں اور عوام ہماری نہیں سمجھ پا رہی ہے تو آپ کے خطبے کو سننا ان کے لیے ضروری ہے۔ مجھے یاد ہے قوم کے اندر مصلی میں جب جماعت جمعہ شروع ہوئی، جمعہ کی جماعت، جی اور ہمارے ایک آیت اللہ، میں ان کا نام نہیں لوں گا، وہ بہت بڑے فلسفی ہیں، شاید اچھا نہ ہو، بہت بڑے فلسفی، انہوں نے پہلا خطبہ جو دیا پورا فلسفے میں ڈوبا ہوا، سوائے طلاب کے کوئی نہیں سمجھ سکا، اچھا سوائے طلاب کے کوئی جی، نہیں سمجھ سکا۔ جی۔ ناظرین محترم، نتیجہ یہ ہوا کہ مہاراجہ کرام نے ان سے کہا کہ آپ کے علم کے ہم معتقد ہیں، مگر مہربانی کیجیے آپ امام جمعہ ہیں، سطح خطبے کو تھوڑا نیچے لے کے آئیے تاکہ عام فہم ہو۔ توجہ، یہ میں خود خطیب جمعہ کے لیے کہہ رہا ہوں، جی۔ اپنے لیے بھی اور سارے خطبہ کے لیے۔ آپ الفاظ جو استعمال کرتے ہیں خطبے میں عام فہم ہونا چاہیے تاکہ حاضرین سمجھ سکیں۔ اگر جی۔ آپ نے اسے زیادہ فلسفی اور منطقی بنا دیا اور وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو آغا کے حساب سے وہ آپ کے خطبے کے سننے کے پابند نہیں ہے۔ جی توجہ کریں، لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، سب کے لیے، سارے خطبہ کے لیے عام فہم خطبہ دیں، اور ایک ایک بات پہ توجہ خود بھی کریں کہ وہ کیا بیان کریں، جی اور مولا سے مدد مانگیں، اس لیے کہ یہ خطبے کسی کے بس کی نہیں، یہ مولا کی نیابت ہے، لہذا جب ممبر پہ جائیں تو مولا سے مدد مانگیں۔ آغا فرماتے ہیں لیکن جو لوگ خطبوں کے معنی نہ سمجھتے ہیں ان کے لیے توجہ سننا واجب نہیں۔ جی اب آغا کا ایک مسئلہ یہاں پر ہے، جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جا رہی ہو تو خرید و فروخت اس صورت میں جب کہ نماز میں مانع ہو حرام ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر حرام نہیں ہے۔ مثلاً نماز کی اذان ہو رہی ہے، یہ آغا کے مسئلے کو واضح کر، یہ تھوڑا مجمل ہے جو شاید ہمارے ناظرین نہ سمجھ سکیں۔ اذان ہو رہی ہے، اذا نودی للصلاۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیت سورہ جمعہ، جی۔ اذا نودی للصلاۃ، جب آپ کو نماز جمعہ کے لیے آواز دے دی جائے تو دوڑیں نماز کی طرف، چل کے آنے کی بات نہیں ہے قرآن کے اندر، قرآن میں جو سورہ جمعہ ہے اس میں کیا ہے، دوڑ کے آیا تاکہ اشتیاق معلوم ہو آپ کا۔ جی جی جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مثلا ابھی پتہ چل جائے کہ امام زمان علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو کیسے پاگل کی طرح ہم لوگ دوڑیں گے، ایکسائٹمنٹ بولتے ہیں۔ جی ٹھیک اسی طرح سے جی یہ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے جمعہ اور نماز جمعہ، ایسے اس کے اندر اسی طرح سے اشتیاق پیدا کر کے آنا جب نماز جمعہ کے لیے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے، بھیا گھر میں کچھ بھی نہیں اور کوئی بھی نہیں، جی آپ کو لانا ہے، لا کے رکھنا ہے، نہیں تو جمعے کے بعد جب آپ آئیں گے تو آپ کو کھانا نہیں ملے، جی ایسے صورت میں آپ چاہیں لے کے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جمعے کو خلل ہو جائے، جب یہ آپ جو وقت ہے جمعے میں خلل نہ ہو، یعنی خطبے تک پہنچ جائیں، جی اور اگر بائی دا وے آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو جمعہ پڑھیں، جمعہ ضرور پڑھیں، لیکن بنا بر احتیاط ظہر کو واجب کرنے سے۔ جی جمعہ میں مستحب بالکل نہیں ہے۔ جی صاف واضح کہہ رہا ہوں، جی اگر جمعے کے خطبہ آپ کو صحیح طریقے سے دوسرا بھی نہیں ملا، اگر آپ دوسرے میں پہنچ گئے ہیں تو آغایون کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، جی آپ آرام سے پڑھیں، آپ کی جمعہ ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی بالکل، لیکن نہیں، آپ جب پہنچے خطبہ ختم ہو چکا، دو بھی خود پہ ختم۔ جی آپ نیت کریں جمعے کی نماز پڑھ لیں، لیکن اس کے بعد بنا بر احتیاط نماز ظہر کو واجب کی نیت سے پڑھنا۔ جی اور آئندہ کوشش کریں کہ دونوں خطبوں میں شریک ہوں۔ جی یہ آقا کا مسئلہ ہے یہاں پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم، بار اللہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے چہر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و بزرگی کا،
ہمارے ناظرین کی نیک دلی مرادوں کو پورا فرما۔ الہی آمین۔ بار اللہ پروردگار ہم سب گناہ گار ہیں، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ الہی آمین۔ بار اللہ پروردگار یہ ہمارا جعفری چینل جو ہماری اس قوم کا ہے، اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، الہی آمین۔ اور بہترین انداز میں خدمت کرنے کا موقع اس چینل کے چلانے والوں کو عنایت فرما، الہی آمین۔ اور بہترین ثواب عطا فرما۔ الہی آمین۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، الہی ہم آمین۔ سب کو ان کے عوام انسان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلى الله